السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کے شروعات میں آپ دیکھیں گے بیگم خاتون اپنے قبیلے میں بیٹھی خنجر تیز کر رہی ہوتی ہیں کہ اس میں یوسف وہاں آتا ہے اور اس خنجر پر کئی نشان دیکھ کر پوچھتا ہے کیا یہ کئی خنجر نہیں ہے؟ پھر خنجر اٹھاتے ہوئے کہتا ہے یہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ تو بیگم خاتون خنجر لیتے ہوئے کہتی ہیں یہ عثمان صاحب کی یادگار ہے۔ یوسف پوچھتا ہے آپ جانتی ہیں عثمان صاحب کو؟ تو بیگم خاتون کہتی ہیں بھائی عثمان صاحب صرف امن کی بات کرتے ہیں۔ یوسف قدرے غصے سے کہتا ہے بہن کس امن کی بات کر رہی ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھائیان صاحب امن پہ غور کر رہے ہیں اور دیوان میں آپ واحد خاتون ہوں گی؟ بیگم خاتون پوچھتی ہیں تم پریشان کیوں ہو؟ یوسف کہتا ہے وہ کمینہ آپ کو خاموش کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بیگم خاتون کہتی ہیں جو میرے خلاف کھڑا ہوگا اسے وہی ملے گا جس کا وہ حقدار ہے، لیکن عثمان صاحب۔ یوسف ایک دم سے کہتا ہے اس کا خیال ہے کہ کیشلی شاہ کی سرداری کو اپنے قابو میں کر لے گا، آج امن اور کل بیت۔ یہ سن کر بیگم خاتون کہتی ہیں یوسف رکو، ابھی ہمیں اچھے سے سوچنا ہوگا۔ یوسف کہتا ہے اس کے علاوہ کاراسی گرمیان اور جاندار کے ہوتے ہوئے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم عثمان صاحب کو منتخب کریں گے یا نہیں۔ تو بیگم خاتون کہتی ہیں یوسف میں نے ابھی تک اپنے آخری الفاظ نہیں کہے۔ یوسف جانے ہی لگتا ہے کہ بیگم خاتون اسے روکتے ہوئے کہتی ہیں میں نے سنا ہے کہ عثمان صاحب کی ایک کنواری بیٹی بھی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قبیلے میں علاؤالدین بہت پریشان کھڑا ہوتا ہے کہ اس میں اورحان اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی گونچا کیسی ہے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے الچم اور اس کے بچے کی موت نے اسے بہت متاثر کیا ہے بھائی۔ تو ناظرین یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اورحان کی بیگم اور بچہ دونوں مر چکے ہیں۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے جب سے اس نے اس لمحے کا مشاہدہ کیا ہے وہ ہمارے بچے کے لیے بہت ڈرتی ہے، میں آپ کے زخم پہ نمک نہیں چھڑکنا چاہتا تھا بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ تو اورحان کہتا ہے انشاءاللہ تم اپنے بچے کو بحفاظت اپنی گود میں اٹھاؤ گے۔ اس پہ علاؤالدین کہتا ہے انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ۔ کیا آپ کو ہولوفیرا کے بارے میں کوئی خبر ملی؟ اورحان پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے نہیں بھائی ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ جو کچھ ہوا اس کے بعد کیا ہولوفیرا مجھے قبول کرے گی؟ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے وہ یقیناً کرے گی، کیوں نہیں کرے گی بھائی، آپ کی محبت کے بارے میں سب جانتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اب بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے فاطمہ ان کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے بھائی آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں شربت دیکھ کر اورحان کہتا ہے اپنے بھائیوں کا اتنا خیال ہے کہ ان کے لیے شربت لے کر آئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں شربت لے لیتے ہیں۔ اورحان پوچھتا ہے بہن تم کیا چاہتی ہو؟ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ کہتی ہے آپ فوراً سمجھ گئے ہیں، شربت کے بدلے میں آپ دونوں بابا کو راضی کریں گے، اگلی جنگ میں بھی شامل ہوں گی۔ مگر علاؤالدین کہتا ہے نہیں بابا کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سن کر فاطمہ اورحان کی جانب دیکھتی ہے تو اورحان کہتا ہے تمہارا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی وقت نہیں آیا۔ تو فاطمہ کہتی ہے کیا آپ نہیں کے علاوہ کوئی اور الفاظ نہیں جانتے؟ مجھے میرا شربت واپس دیں۔ مگر وہ دونوں نہیں دیتے اور اورحان کہتا ہے تو تم بڑی ہو گئی ہو اور جنگ میں شامل ہونا چاہتی ہو، کیا تم اپنے بھائیوں سے شربت واپس لو گی؟ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں سے تنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ فاطمہ ان دونوں کو پکڑتے ہوئے کہتی ہے میں کبھی اس چال میں نہیں پڑوں گی، میں اب وہ بچی فاطمہ نہیں ہوں، ہوشیار رہیں ہوشیار۔ تو اورحان کہتا ہے مجھے ایک خیال آیا ہے، ہم تمہیں غازی کی لکڑی کی تلواروں میں سے ایک دے دیتے ہیں، تم ان کے ساتھ لڑ سکتی ہو اور غازی کے ساتھ تربیت بھی لے سکتی ہو۔ ایک جانب سے بالا خاتون اور عثمان صاحب اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بالا خاتون کہتی ہیں انہیں دیکھو ماشاءاللہ۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے زخموں پہ مرہم رکھنا جانتے ہیں۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں ایسا ہی ہے، لیکن اورحان پہلے جیسا نہیں رہا، وہ اداس ہے، کاش ہولوفیرا کی کوئی خبر آ جائے تاکہ یہ بھی خوش ہو جائے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھ گچھ کی ہے بالا، ہولوفیرا اب ایک خانقاہ میں رہتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں اگر ان کی قسمت میں ملنا لکھا ہوا تو یہ ضرور ملیں گے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں گونجا ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں وہ اپنے بچے کے لیے خوفزدہ ہے عثمان، بچے کی پیدائش اچھے سے ہو جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کاروان سرائے میں وزیر عمر سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور سپاہی سے پوچھتا ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ تو سپاہی کہتا ہے وہ ترکمانوں کے علاقے سے گزرنے والی نہر سے اندر داخل ہو گئے ہیں وزیر حضرت۔ یہ کہتے ساتھ ہی سپاہی خط وزیر عمر کو دیتا ہے، جبکہ باہر کھڑکی سے کوئی نقاب پوش گزرتے ہیں۔ سپاہی وزیر عمر سے کہتا ہے نہر کا ایک حصہ بورسا تک اور دوسرا نیکیا کی حدود تک جاتا ہے۔ یہ سن کر وزیر عمر کہتا ہے دونوں سروں پر سپاہی بھیجو، ہوشیار رہنا، انہیں بیدار مت ہونے دینا۔ اس کے ساتھ ہی نقاب پوش بڑی خاموشی سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کھڑکیوں میں سے وزیر عمر کے سپاہیوں کا کام تمام کرتے ہیں۔ البائی بھی ایک جانب چھپ کر کھڑا ہوتا ہے اور اگلے لمحے اپنا چہرہ ڈھانپ لیتا ہے۔ وزیر عمر کے سپاہی کرتے مرتے چلے جاتے ہیں اور ان کی لاشوں کو بھی ٹھکانے لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ کچن میں موجود باورچی کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ اندر موجود وزیر عمر کہتا ہے وہ سیاہ بادل جو عالم اسلام پر چھائے ہوئے ہیں وہ غائب ہو جائیں گے۔ اگلے لمحے سلیبی باورچی کے بیس میں کھانا لے کر آتا ہے، مگر سپاہی وزیر عمر سے پہلے ہی اس سے کھانا لے لیتا ہے اور کہتا ہے اب تم جا سکتے ہو۔
اپنے ساتھی کا اشارہ ملتے ساتھ ہی وہ صلیبی باورچی خنجر پھینک کر کھانا لے جانے والے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وزیر عمر کھڑے ہو کر تلوار بے نیام کر لیتا ہے اور صلیبی بلندی پر سے چھلانگیں لگاتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وزیر عمر کے بہت سے سپاہی مارے جاتے ہیں اور ایک صلیبی جیسے ہی وزیر عمر کی جانب بڑھتا ہے بلندی پر سے البائی اس کے سامنے کود جاتا ہے اور اگلے لمحے خنجر سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ البائی کی جنگی مہارتیں قابل دید ہوتی ہیں اور وہ شاندار انداز میں خنجروں کا استعمال کرتا ہے۔ وہ تنے تنہا وہاں موجود تمام صلیبیوں کو مار گراتا ہے۔ یہ دیکھ کر وزیر عمر بھی حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کون ہو تم، اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی البائی پردے کے پیچھے سے اوجل ہو جاتا ہے اور وزیر عمر ایک صلیبی سپاہی کے گلے سے صلیب اتارتے ہوئے کہتا ہے صلیبی کمینے۔ اس لیے اس کا سپاہی اس کے پاس آ کر کہتا ہے وزیر حضرت کائی آ رہے ہیں، صلیبی بھی واپس آ سکتے ہیں، چلیں یہاں سے۔ مگر وزیر عمر کہتا ہے نہیں، ہم ہرگز نہیں جائیں گے۔ باہر سے برہان اور رائکوت آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ پیچھے سے البائی چھپ کے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو ناظرین، البائی جیسا دکھ رہا تھا ویسا تو نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ کیا عثمان صاحب کے ساتھ وفادار ہے یا نہیں؟ بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب جاننا ضروری ہے اور ہم آگے جا کر جان جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد ہمیں سردار کا رسے کا محل دکھایا جاتا ہے۔ حیران کن طور پہ سردار یعقوب کا خاص سپاہی کیوماز حویلی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہتا ہے دستور پہاڑوں کے حکمران، دریاؤں کے حاکم کراسے صاحب کے ساتھ ہی سردار کراسے دیوان میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ اس کے صدران موجود ہوتے ہیں۔ سلام کے بعد سردار کراسے تخت پہ بیٹھ جاتا ہے اور سردار کلندر سے کہتا ہے عثمان تمہاری سرزمینوں کے عین سامنے گھوم رہا تھا، اس نے سرداروں کی جنگ تک روک دی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو کلندر کہتا ہے میرے حضور مجھے خود بالکل آخر میں معلوم ہوا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار کراسے کھڑے ہو کر چلاتے ہوئے کہتا ہے چپ رہو چپ، اگر تمہیں پہلے سے معلوم ہوتا تو بیگم خاتون اور بیحان صاحب اس وقت یہاں ہوتے۔ صدران اپنی آنکھیں ہر وقت کھلی رکھو، ایسا کوئی سردار جسے سیاست کا علم نہ ہو مجھے ہرگز نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سردار کلندر کے پاس سے خنجر پھینکتا ہے جو نقشے میں جا لگتا ہے اور مزید کہتا ہے اب سے میں عثمان کے ہر قدم اور اس کی ہر سانس سے باخبر رہنا چاہتا ہوں، آپ سب جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب سردار چلے جاتے ہیں اور کیوماز آ کر کہتا ہے میرے حضور سنجار صاحب وزیر حضرت تک پہنچنے والے ہیں۔ یہ سن کر سردار کراسے کہتا ہے اعلیٰ، مگر عثمان دیوان منعقد کر سکتا ہے، ہم وزیر عمر کی میزبانی کر کے مزید شہرت حاصل کریں گے۔ کیوماز کہتا ہے حضور مزید یہ کہ خبر ملی ہے کہ بیگم خاتون باہر نکلی ہیں۔ تو کراسے کہتا ہے گھوڑے تیار کرو، ہم بھی جائیں گے۔ ادھر برہان وزیر عمر کے پاس پہنچتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے، مگر برہان کے چند قدم آگے بڑھتے ساتھ ہی وزیر عمر کے سپاہی اس کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں اور وہ حملے کے اثرات برہان سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ برہان وزیر عمر سے کہتا ہے جس نے خطرناک سرزمینوں کو امت کا پرامن گھر بنا دیا، جس نے اپنی تلوار سے برائی کے بیجوں کو اکھاڑ پھینکا، جس نے اپنی زندگی عالم اسلام کے لیے وقف کر دی، میں یہاں ان عثمان صاحب کے حکم سے آیا ہوں۔ عثمان صاحب اپنے قبیلے میں آپ کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وزیر عمر کہتا ہے اعلیٰ، بہت شکریہ، مگر میں سب سے پہلے یہاں کے مضبوط ترین سرداروں سے ملوں گا اور اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں عثمان کے قبیلے میں بھی جاؤں گا۔ وزیر کی باتوں سے برہان کو بہت غصہ آتا ہے اور برہان کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ وزیر اسے حکارت سے جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ برہان جیسے ہی پلٹتا ہے کراسے کا قاصد سانجار وہاں داخل ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر وزیر کو سلام پیش کرتا ہے۔ وزیر بھی مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ سانجار کہتا ہے جو خلیفہ کے وفاداروں میں سے ایک ہے، میں کراسے صاحب کا سلام پیش کرتا ہوں وزیر حضرت۔ برہان یہ سارا منظر دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور وزیر عمر اس سے کہتا ہے اس کا شکریہ، جیتے رہو۔ ساتھ ہی سانجار اسے میزبانی کی دعوت دیتا ہے تو وزیر ایک دم سے قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کراسے صاحب سے کہو کہ میں جلدی ان سے ملوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سانجار چلا جاتا ہے۔ سانجار کے جانے کے بعد وزیر چلاتے ہوئے کہتا ہے ان کافروں کو اور ہمارے شہیدوں کو دفن کر دو، کوئی اثرات نہ چھوڑنا تاکہ کوئی ہمیں بے دفاع اور کمزور نہ سمجھے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔